سلام یا رمضان رمضان سلام یا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ سامعین قدر، آج کی گفتگو محبت خداوند ذوالجلال سے محبت کے حوالے سے ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں احب الی اللہ من کل قلوبکم، کہ تم اپنے دلوں سے یعنی خالصتاً اللہ سے محبت کرو۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں، دوسروں کو اپنا زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو صاحب ایمان ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے میں بڑے سخت ہیں اور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتائی ہے کہ جو صاحب ایمان ہے، مومن ہے، وہ اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مومن جو ہے وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں نفس ہی وابیہ وولدہ واہلہ ومالہ من الناس کلہم، یعنی اپنے نفس سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ وہ اللہ سے محبت کرتا۔ اللہ سے محبت، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا کی محبت کو ذاتی محبت پہ ترجیح دیتا ہے، خداوند کو دوست اس کی تکلیفوں دکھوں کی کفالت کرتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ ہر ایک کی محبت سے زیادہ اللہ سے محبت کرے۔ ایمان سے بتاؤ ہم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا ہر ایک شے سے محبت کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، کچھ لوگ لوگوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے کرنی چاہیے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر وہ لوگوں سے محبت کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے محبت، اب اس کے حضرت داؤد علیہ السلام پر اوحی الی داؤد علیہ السلام پر وحی ہوئی، تو اللہ نے فرمایا کہ ذکری للذاکرین، میرا ذکر کرنے والوں کے لیے، وجنتی للمطیعین، اور میری جنت اطاعت گزاروں کے لیے، وحبی للمشتاقین، اور میری محبت میرے جو شوق رکھتے ہیں، اشتیاق رکھتے ہیں، وانا خاصۃ للمحبین، اور میری محبت مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں القلب مومن حرم اللہ، یہ جو دل ہے یہ اللہ کا حرم ہے، اور اس میں خدا کے علاوہ کسی کی محبت مت ٹھہرا۔ یہ دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر شے سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں لوگ۔ اللہ سے محبت محبت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہو جاتی ہے پھر بندہ ہر چیز کو بھول جاتا ہے۔ ہم ہر چیز کو یاد رکھے ہوئے اللہ کو بھول گئے،
اس لیے سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالکم، کہ میرا حبیب ان سے کہہ دے کہ تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، اموالکم تمہارے مال، تجارت اور مساکن ترضونہا، اور وہ گھر جہاں آپ رہتے ہو، احب علیکم من اللہ و رسولہ، وہ تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، ان سے تمہیں زیادہ محبت ہے۔ اللہ اکبر، حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے امر کا انتظار کرو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اس آیت میں اللہ کیا سمجھا رہا ہے کہ اگر اللہ سے زیادہ مال سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، اور آپ لوگوں نے ہر ایک چیز سے محبت کی، لیکن اللہ سے جو محبت کرنی تھی وہ محبت نہیں کی، جب یہ نوبت آ جائے تو پھر اس کے عذاب کا انتظار کرو، پھر اس کی آزمائش کا انتظار کرو۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 26 ہے۔ سامعین قدر، گفتگو اس لیے کی ہے کہ دنیا کے جو حالات ہیں وہ اس وبا سے پہلے ساری دنیا اللہ کو چھوڑ چکی تھی۔ کافر ویسے نہیں مانتے، مسلمان جو جتنے فرقے ہیں وہ اپنے اپنے مکتب کو لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، حتیٰ کہ لوگ اذان کی مخالفت شروع ہو گئی، نماز کی مخالفت شروع ہو گئی، مسجدوں میں جانے پہ مخالفت شروع ہو گئی، جمعہ پہ مخالفت شروع ہو گئی۔ پھر اللہ سے محبت کدھر ہے؟ اگر ہمیں ائمہ سے محبت ہے، ائمہ سے محبت یا کسی کو اور سے محبت ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ ان سے کرنی چاہیے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اللہ کی محبت کہاں ہے؟ اللہ کے لیے تو کوئی نہیں کرتا، اللہ کے لیے تو بالکل کوئی شاذ و نادر کو کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، یعنی ان لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اس کے مد مقابل ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ بھی کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ تو سامعین قدر، ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ سے محبت کا مطلب ماننا اور ہے، مانتے تو ہیں اللہ ہے، اللہ کا نہ مانیں گے تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ محبت کہاں ہے؟ محبت تب ہوگی جب آپ ہر شے کو چھوڑ کر اللہ کی سنیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی، اور بڑی اچھی حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جب یہ آپ دیکھ من ارادائیں، جب انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے منزلتاً عند اللہ، کہ اس کی اللہ کے ہاں کیا منزلت ہے، مقام ہے، دنیا میں بیٹھ کر چیک کرنا چاہے تو فرمایا وہ اپنے دل میں دیکھے، جتنا یہاں اللہ ہے اتنا اس کا مقام آگے ہے۔ ہمارے ہاں دل میں کتنا اللہ ہے، اذان آتی ہے ہم لبیک نہیں کہتے، اللہ نے ہمارے اوپر واجبات کی اور ہم ان کو سننے کے لیے تیار نہیں، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے محبت، اللہ اکبر، خالص کرو اپنے دلوں میں، جس قدر تم اللہ سے محبت کرو گے اللہ رب العزت بھی تمہارے سے محبت کرے گا۔ اور محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی، اب اسے ایک جملے میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ، یہی مطلب لیا جاتا ہے اور یہی مطلب ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ لیکن ایک اور مفہوم بھی ہے، کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے، کوئی امر نہیں سوائے اللہ کے امر کے، یعنی اللہ کے امر کے آگے کسی کا امر نہیں چلے گا، وہاں لا الہ، نہ کاروبار، نہ بزنس، نہ بیوی، نہ بچے، نہ رشتہ دار، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سامنے مقابلے پہ کسی سے محبت نہ کرو۔ جب وہ کہا لا الہ الا اللہ تو پھر ہر شے پہ لا پھرو اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچو۔
ہمارا کیا ہوتا ہے، اللہ کا امر اذان آتی ہے، نماز کا ٹائم آتا ہے، اولاد پہلے، کاروبار پہلے، بزنس پہلے، ہم دنیا میں جناب ہر طرف ہر شے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، الا اللہ کہاں ہوا؟ الا اللہ، اللہ پیچھے کر دیا؟ اگر اللہ پیچھے کر دیا تو پھر یہی سورۃ توبہ میں ہے نا کہ جب تمہارا مال، تمہارے دولت، تمہارے پیسے، تمہارے گھر، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بھائی بہن، جب اللہ کے مقابلے پہ اس سے زیادہ محبت کرو گے اور اس کے رسول کے مقابلے پہ، تو پھر فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے امر کا یعنی عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت خالص کرے، اور خالص محبت عمل مانگتی ہے، وہ بتاتی ہے، پھر وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی کی نہیں سنتا، اس کا پھر مقصود اللہ کی ذات ہے، وہ پھر اذان کا انتظار کرتا ہے، نماز کے ٹائم نماز کا انتظار کرتا ہے، پھر وہ خدا کی مانتا ہے اور کسی کی۔ جب یہ منزل آ جائے تو اب رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر سمجھ لو کہ اللہ تم سے محبت کر رہا ہے اور تم اس کے محبوب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔